عثمان رضی اللہ عنہ ان کی شان دیکھیے، مقام دیکھیے، مرتبہ دیکھیے کہ بنو امیہ میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، سب سے پہلے بنو امیہ میں، اور پھر اسلام قبول کیا تو کوئی عام آدمی نہ تھے، مکہ کے بڑے تاجروں میں سے تھے، 300 ملازمین ان کے ماتحت کام کرتے تھے، اتنے بڑے تاجر تھے، لیکن یہ سارا کا سارا مال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام پر خرچ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کبھی ذوالحجرتین کہا، کیوں؟ انہوں نے 2 ہجرتیں کی، مکہ سے حبشہ کی طرف، پھر مکہ سے مدینہ کی طرف۔ کبھی ذوالبشارتین فرمایا، اے عثمان تجھے جنت کی بھی بشارت ہے، تجھے شہادت کی بھی بشارت ہے۔ اور جب بدر کا موقع آیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی تجہیز و تکفین میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، حضرت عثمان جنگ بدر میں شریک نہیں تھے، پھر بھی فرمایا مسلمانوں سے، صحابہ سے کہ جتنا جتنا حصہ تمہیں ملا ہے اتنا حصہ عثمان کو بھی ملے گا، کیونکہ وہ میری بیٹی کی تجہیز و تکفین میں تھا۔ بدر میں شریک نہیں، برابر کا حصہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ملا۔ جب مدینہ تشریف لے گئے، مسجد قباء سب سے پہلی مسجد تعمیر ہوئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ پہلی عید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، دوسری عید حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رکھی، تیسری عید حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رکھی، چوتھی عید حضرت عثمان نے رکھی، اور اعلان فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے پیسوں سے اس مسجد کی تعمیر کروں گا۔ حضرت عثمان نے اس مسجد کی، مسجد قباء کی تعمیر فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں عثمان سے خوش ہوں، تو بھی خوش ہو جا۔ مسجد نبوی کی باری آئی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جگہ خریدی، کچھ عرصے کے بعد وہ جگہ کم پڑ گئی، صحابہ کرام کا مجمع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کون ہے جو مسجد نبوی کی توسیع کے لیے جگہ خرید کر وقف کرے گا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کام کروں گا، جگہ خریدی، وقف کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ مدینہ آئے، ایک ہی کنواں تھا مسلمانوں کے لیے، پانی پینے کے لیے ایک ہی کنواں۔ جب مسلمان بچیاں پانی لینے جاتی، یہودی مذاق اڑاتا تھا، یہودی کی ملکیت میں تھا وہ کنواں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں اعلان کیا کون ہے جو اس امیر روما کو خریدے اور اس کے بدلے جنت؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ میں یہ کنواں خریدوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ کنواں خریدا، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان میں بھی تم سے راضی، اللہ بھی تم سے راضی، آج کے بعد دنیا اور آخرت میں کوئی بھی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔